حجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو چینج کرتے رہتے ہیں. جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو. سو یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے. سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں جن کے بارے میں اللہ قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا. والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی which is best part of the day، which is best part of the day، which is the اللہ میں کیا فرمایا؟ اللہم اجل بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں. دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے. بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں. ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. سو پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر and by the odd and by the even. اللہ تعالیٰ best days in these 10 days کی قسم کھا رہے ہیں which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ and یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں which is the 3rd part of the night. اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج. تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہے. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور بیٹھ کے جہاد سے بھی زیادہ، انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں پسند ہے وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا. اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. You cannot find Abdullah ibn Abbas in streets and marketplaces. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days. So recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ as well. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے. انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں
इकट्ठे कर लिए जाते हैं. नाउ फास्टिंग 2 days, कौन से 2 अयाम हैं जिनका अगर इंसान रोज़ा रखे तो 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं. यस, यू हर्ड मी राइट. 3 साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं अगर हम 2 दिन का रोज़ा रखें. हदीस में क्या आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अरफा के दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह सुब्हान तआला उसके पिछले साल के और अगले आने वाले साल तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं. कुछ उलमा ने कहा कि ये सगीरा गुनाह की बात हो रही है, लेकिन स्टिल तमाम गुनाह माफ़ होने की बात हो रही है. और यौम आशूरा जो कि मुहर्रम में है, 10 मुहर्रम, जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल गुनाह माफ़ कर देते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर अभी 1441 चल रहा है तो जो शख्स अरफा का रोज़ा रखेगा उसके 1440 के गुनाह और 1442 गुनाह माफ़ हो जाएंगे. और जो शख्स अब बिल्कुल अगले महीने मुहर्रम के महीने यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा विद 9th एज वेल, तो उसके 1441 के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे. तो 1440, 1441 एंड 1442 3 साल के सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं. एंड हाउ अमेजिंग इज़ दैट. अल्लाह ताला बहाने दे रहे हैं हम लोगों को अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, लेकिन हम में से है कोई जो आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर ले और अपने रब को वाकई में राज़ी कर ले. हुनैदा बिन खालिद अपनी वाइफ से फरमाते हैं, और उनकी वाइफ ने मोमिनीन से ये रवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आरफा के दिन का रोज़ा नहीं रखते बल्कि तमाम 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे. और इन 9 दिनों के अलावा यौम आशूरा का दिन जो कि मुहर्रम में है, 3 days ऑफ ईच मंथ जो कि अयामुल बीज बोलते हैं, विच इज़ द वाइट डेज. वाई? बिकॉज 13, 14, 15 के ये आयाम है जिसमें जो सन है, सॉरी जो मून है, वो अपने फुल अपने पिनिकल पे होता है. इट इज़ वाइट और रातें भी रोशनी की तरह होती हैं. सो इट इज़ वाइट डेज विच आयाम बीज इनके रोज़ा रखा करते थे और मंडेज और थर्सडे के रोज़ा रखा करते थे. सो आई रिपीट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम first 9 days of Zulhijjah, Ashura, and the 3 days of each month, which is Ayyam Bees, 13th, 14th, 15th of every month, और Mondays और Thursdays को रोज़ा रखा करते हैं. क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि Mondays को और Thursdays को आमाल अल्लाह ताला के पास के सामने पेश किए जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हालत में पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े की हालत में